میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، لیکن اسی خبر کے ساتھ دو اور خبریں بھی ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے تینوں خبریں بہت اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کا پروگرام اپروو کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی اپروول مل گئی ہے پاکستان کو۔ 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالرز کے پیسے، یعنی یہ جو اماؤنٹ ہے، یہ اب مل جائے گی۔ اور خاص طور پر کیونکہ یہ اپروول سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی، اور وہ آڈیو لیک آپ جانتے ہیں کیا ہے، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں وہ ڈسکس کر لی ہے، میں نے آپ کے لیے پیش کر دی، آپ نے سن بھی لی ہوگی، جس میں یہ بات کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کسی بھی طریقے سے آئی ایم ایف کا پلان جو ہے اس کو فیل کروایا جائے۔ تو اس کمپیریزن میں اب یہ جو خوشخبری جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ مزید اس لیے بڑھ گئی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایول پلان کے سامنے آئی ایم ایف کا پلان اپروو ہو گیا۔ اس کو اب اس طرح لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرضے پر خوش ہونا، قرض لے کر خوش ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ قرضہ ہی ہوتا ہے، آپ کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے، بہت چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس سچویشن میں کہ جس وقت پاکستان سیلاب میں گھرا ہوا، اور صرف یہی نہیں کہ آئی ایم ایف کے پلان کی ہمیں ضرورت تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تو پوری دنیا سے جو ہے وہ امداد طلب کی جا رہی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اتنی تو ہماری سکت ہے نہیں کہ ہم خود اس سچویشن سے نکل پائیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کا پلان بھی اگر نہیں ملتا تو پھر تو لوٹیائی ڈوب جائے گی، یعنی یہ کہ دیوالیہ کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، اب کیونکہ پی ٹی آئی کی یہ کوشش تھی اور وہ ثابت اس لیے ہو گئی کہ وہ آڈیوز آ گئیں، تو اس کے بعد پھر مزید فکر مندی کی تھی۔ لیکن اب یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے میں ڈیٹیل بتا دوں، جناب کے مفتاح اسماعیل جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے الحمدللہ دی آئی ایم ایف بورڈ ہیز اپرووڈ دی ریوائول آف آور ای ایف ایف پروگرام۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جو 7th اور 8th جو قسط ہے وہ تقریباً 1.17 بلین ڈالر جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو تھینک پرائم منسٹر شہباز شریف فار ٹیکنگ سو مینی ٹف ڈیسیژنز اینڈ سیونگ پاکستان فرام ڈیفالٹ۔ اچھا، اب ان کو حکومت کو یہ مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات جو سنائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور گرفتاریاں ہوں گی، کہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے اس طرح کی پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ گرفتاریوں کی ایک سامنے آئی سچویشن، تو ساتھ ہی تیمور جھگڑا کی ایک ویڈیو آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل ہمیں بتائیں فائنانس منسٹر کہ کب میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے، مجھے بتائیں گے کب خط لکھا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ریزائن کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر تو تیمور جھگڑا نے، ویسے تو ان کی یہ ویڈیو اس وقت آئی کہ جب یہ کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ تو سازش ہے اور اس کو تو باقاعدہ جو ہے اس طرح لیا جا سکتا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں کہ ریاست کو، ملک کو نقصان پہنچائیں، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ والی ویڈیو تیمور جھگڑا کی سامنے آئی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل جو ہے انہوں نے، یعنی کہ فائنانس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خط لکھا ہے جو آئی ایم ایف ہے اس کو، اور کہا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے پاکستان کو آئی ایم ایف، کیونکہ ہماری جو 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، 2 پروونس میں، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اب اگر تو خط نہیں لکھا، کیا واٹس ایپ میسج پہ بھی بات نہیں ہوئی؟ کیا ای میل کے تھرو بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس طرح کی اگر کوئی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے اور آپ نے آئی ایم ایف کے سیکنڈ یا کسی کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ پلان نہ دیا جائے، تو وہ تو سازش، اس کو تصور کیا جائے۔ یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کچھ کہہ دیں آپ، کچھ لکھ دیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی، ایک ایسی اتھارٹیز بات کر رہی ہیں، اور آپ نے کیا آئی ایم ایف سے واقعی یہ کہا کہ ان کو، اس ہمارے ملک کو نہ دیا جائے؟ تو یہ تو اب سٹارٹ ہو گیا سلسلہ، لیکن مجھے یہ پتا ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اتنی جرت، اتنی ہمت ہے کسی میں کہ ہاتھ لگائے، مطلب ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سپورٹرز آئے ہیں جو فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آگ لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے، مطلب ملک کو آگ لگا دیں گے، 3 ٹکڑے، یہ وہ، یہ نہیں تو وہ نہیں، مطلب نکیل ڈال کے رکھ دیے بھائی، نکیل ڈال دی سب کو۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے دیوار کے ساتھ، خبردار جو ہمیں کسی نے کچھ کہا ہم کھل کے کھیلیں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ تو یہ ہو رہا ہے، تو لگتا نہیں کہ گرفتاری کی اس سچویشن میں جو ہے ہوگی، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتائی دوں کہ یہ جو پلان ہے یہ پاکستان کا 23واں آئی ایم ایف کا پلان ہے جو پاکستان لے رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس سے سب سے پہلے ایوب خان کے دور میں آئی ایم ایف کا پلان لیا، ایوب خان نے ہمیں اس میں ڈالا تھا، اس میں گھسیٹا تھا ایوب خان نے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اور ہم ابھی تک اس کے اندر ہیں۔
اور جبکہ ہمارا ہمسایہ بھارت انڈیا اس نے 90s میں اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا. 90 کی دہائی میں 90s کے ڈیکیڈ میں انڈیا نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا, بائی بائی کہہ دیا. انہوں نے کہا اب ہم خود کریں گے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. اور دیکھیے اب تک وہ کیا شاندار ترقی کر رہا ہے انڈیا, کیسی کیسی جو ہے وہاں پہ ترقیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے اپنی جو اکانومی ہے اس طریقے سے مطلب ایک سسٹینیبل جو طریقہ ہے اس کے تھرو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کر لیتے ہیں, اور وہ کر لیتے ہیں اپنا. اتنی بڑی اکانومی ان کی, لیکن ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے تو مسائل اتنے زیادہ ہیں, صرف ایک مسئلہ تھوڑی. اب دیکھ لیں جو کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک تو خبر یہ. اچھا اس پہ میں ایک آخری اس کی ڈیٹیل دے دوں, پھر اگلی خبر بڑی اہم ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے تجارت کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی فائنانس منسٹر نے بات کی ہے. وہ کیا ہے جناب؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے پلان, یہ آج ہی رات یہ جو سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے, اب ویسے تو ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا, اب ہوا یہ, اور آج ہی رات پاکستان نے بھی ان کو کہہ دیا یس کر دیا, اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, سارا ڈیٹا وغیرہ وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ, اور آج ہی رات ان کی طرف سے بھی جو لیٹر ہے وہ جاری ہو جائے گا, اور سارے یہ کمپلیشن ہو جائے گی. جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے, فائنانس منسٹری کا, کہ لیٹر کے جائزے کے بعد آئی ایم ایف آج ہی, یعنی جو پاکستان ہے اس نے آئی ایم ایف کو لیٹر بھجوا دیا ہے, اظہار آمادگی, کہا ہے کہ یس اوکے ٹھیک ہے وی آر ریڈی. اور یہ لیٹر جب بھجوا دیا گیا ہے تو اس کے بعد آئی ایم ایف پاکستان کی طرف سے ڈیٹا کا جائزہ لے گا جو پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد فائنانس منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ لیٹر کے جائزے کے بعد آئی ایم ایف آج ہی پاکستان کو معاہدے کا جو ہے حتمی ایک فائنل ڈرافٹ بھجوائے گا, اور اس کا پھر جائزہ پاکستان لے گا, اس ڈرافٹ کو دیکھے گا, اور اس کے بعد جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور فائنانس منسٹر وہ اس کو ایک فائنل ڈرافٹ کو جو ہے اس کے اوپر سگنیچر کریں گے اور ان کو بھجوائیں گے. تو اس طریقے سے آج اور کل کے اندر ہی یہ ساری جو ہے وہ نمٹ جائے گا اور ہو جائے گا پلان. ٹھیک ہے جناب, یہ تو جو اس کو خوشخبری کے طور پہ لے رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد, ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں ریالٹی کیا ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. جناب اس وقت پاکستان کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ شروع کی جائے. ہم تو اس کے ہیں ہی حامی, اکثر یہ کہتے رہتے ہیں تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے, لیکن اس کے اوپر جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل نے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں, یعنی یہ کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خاص طور پر انڈیا سے جو ویجیٹیبلز ہیں اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, فوڈ آئٹمز, ان کی ٹریڈ سٹارٹ کی جائے. اچھا اب اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیلاب, کیونکہ فلڈز کی وجہ سے جو کراپس ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مطلب کھڑی فصلیں جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئی. یہ تو آپ سوچئے ان کسانوں کے دلوں پر کیا گزری ہے, جس طریقے سے ان کے لیے ان کے خاندان اور گھروں کا جو ہے اجڑ جانا, بالکل اسی طریقے سے جو فصلیں ان کی تھیں ان کو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تباہ ہو گئی ہیں کھڑی فصلیں, تو ان کے لیے وہ بھی بہت بڑا دل برداشتہ کام ہے, یعنی بہت بڑا نقصان. تو اس کے اوپر اب کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں فوڈ کرائسس ہو سکتا ہے, ویسے تو پوری دنیا میں فوڈ کرائسس کی بات کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں فوڈ کرائسس سیلاب کے بعد ہو سکتا ہے. تو اس سچویشن میں انہوں نے یہ کہا ہے, فائنانس منسٹر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا, جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم ویجیٹیبلز جو ہیں خاص طور پر اس کے لیے ٹریڈ ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا سے شروع کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی, بھارت کو یہ کہا جائے گا کہ ہم ٹریڈ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے یہ جو ہے آگے بڑھتی ہے بات دیکھتے ہیں, اور انڈیا جو ہے اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے لگتا ہے ایسا کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے جواب پازیٹیو ہوگا, یس میں آئے گا. اچھا اس کے اوپر صحافی نے ان سے ایک اور سوال کیا بڑا مزے کا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پہلے اگر کوئی منسٹر بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کرتا رہا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے اتر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک ایشو بنایا جاتا ہے نا, اور خاص طور پر جو ہے وہ الیکشن سے پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو دونوں طرف الیکشن ہے. وہ ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے, ملک میں چناؤ ہے کیا, کوئی اس طرح کا ایک شعر ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ چناؤ آنے کی دیر ہے الیکشن ہونے کی, تو بس یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں. اچھا پی ٹی آئی تو سب سے پہلے اس کو بہت بڑا ایشو بنائے گی. عمران خان نے تو اپنے دور میں دیکھیں انڈیا کی بات بڑا وہ کرتے ہیں تاکہ ان کی بات دور دور تک جائے, ہر پریس کانفرنس میں وہ
پی ایم مودی اور ان کی جو ہے وہ فارن پالیسی سب کی بات کرتے ہیں عمران خان، کیونکہ اس سے ان کو پتہ ہے کہ ان کو بوسٹ ملتا ہے، ان کی جو ہے بات آگے تک پھیلتی ہے جاتی اس وجہ سے. لیکن ٹریڈ انہوں نے شروع نہیں کی، حالانکہ ٹریڈ ملک کے مفاد میں تھی. جو بات صحیح ہے اس کو کہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ والی حکومت ٹریڈ شروع کرتی ہے بہت کمال بات کرتی ہے، ایسا کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے بالکل. جو کہتا ہے پی ٹی آئی کہتی ہے اس کے منہ پر لپیٹ کے ماریں اس کو واپس، اسے کہیں کہ ہم نے لوگوں کی دیکھنی ہے، ہمیں لوگوں کو کھانے کے لیے دینا ہے سامان، یا ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ ہم نے تعلقات کس سے اچھے رکھنے اور کس سے خراب رکھنے. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور، وہ تو جب ٹریڈ سٹارٹ ہوگی تو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد بات بھی کریں گے، ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرف سے، پی ایم مودی کی طرف سے جو ہے پاکستان میں سیلاب پر نقصانات پر ہمدردی کا اظہار کیا گیا. یہ ایک بہت گریٹ جسچر ہے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب دیں گے پرائم منسٹر جو پاکستان کے ہیں. اور جو ٹویٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan, we extend our heartfelt condolences to the families of the victims. تو انہوں نے کہا ہے کہ اظہار ہمدردی کیا ہے کہ ہم جو وکٹمز ہیں سیلاب سے متاثرہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اچھا اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معمولات ہیں وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے سب کچھ یعنی. اور دیکھیں یہ دو ملکوں کے بیچ، ہمسایہ کنٹریز کے بیچ بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب شہباز شریف نے پریمیئر شپ انہوں نے سنبھالی تھی تو اس وقت بھی ایسی کچھ دونوں کنٹریز کے جو پریمیئرز ہیں یعنی جو پرائم منسٹرز ہیں ان کے بیچ ہوئی تھی اس طرح کی انٹریکشن ٹویٹس کے ذریعے، جس میں مبارکباد دی گئی تھی. اور شہباز شریف نے اپنی پھر جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اپنی، اس اسپیچ میں بھی انہوں نے یہ بھارت کا ذکر کیا تھا، دوستی کا، اور یہ کہ اچھے تعلقات کا، پی ایم مودی کا، یہ سب ہوا تھا. تو اس وقت یہ والی ان کی طرف سے کی گئی ہے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اور دونوں ملکوں کے کم از کم اس حد تک تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نہ صرف کہ اچھی بات ہو تو مبارکباد دے سکیں، اور اس طرح کے کوئی حالات ہو تو ہمدردی کا اظہار کر سکیں. تو بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں کیسے آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ بھی آپ کے لیے پروگرام کریں گے جو بھی نئی سچویشن سامنے آئی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.